سلامتی کمیٹی کا اور وزیر اعظم نے جنگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین سازشیں کرنے کے بجائے میدان میں آ کر مقابلہ کریں. اس کے علاوہ حسین نواز صاحب قطر سے لندن پہنچ گئے ہیں. ان پر باقی ہم ایشوز پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. آپ کو بھی ناظرین السلام. ڈاکٹر صاحب آج JIT نے اپنی فائنل رپورٹ تیار کی اور وزیر اعظم کی زیر صدارت نون لیگ کے رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا. ڈاکٹر صاحب اس وقت وزیر اعظم کی اور نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال سے حالات پہ چھوڑ دیے. میاں صاحب کو اب اندازہ ہو گیا ہے آج غالباً, اور آج نظر بھی آ رہا تھا جب وہ گئے وہاں پہ تقریب میں خطاب کر رہے تھے تو وزیر اعظم پریشان بھی تھے اور ان کے اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی پریشان تھے جی, باقی لوگ بھی پریشان نظر آ رہے تھے. میاں صاحب میں نے وہ جو میں لفظ اکثر استعمال کرتا ہوں نا کہ میاں صاحب نے کس وقت بات کرنی ہے, پھٹنا ہے, کھلنا ہے, وہ آج غالباً وہ بات نہیں بنی. اس کا مزہ اس لیے نہیں ہو سکا وہ کہ آج صبح قومی سلامتی کا ایک اجلاس ہوا, قومی سلامتی کمیٹی کا, اور یہ اس میں آرمی چیف بھی موجود تھے, اس میں DGISI بھی موجود تھے, اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے, اس میں چودھری نثار صاحب بھی موجود تھے. کیا سیکیورٹی صورتحال, یہ کلبوشن, بارڈرز کے ایشوز, یہ مودی اسرائیل پہنچا ہوا اور ہزاروں مسائل ہیں. ایک ریاست ہے, اس ریاست کے اندر سے بھی پاناما اور بچوں ان کا تو نہیں ہے نا, اور بھی ایشوز ہیں. ملک جو ہے خزانے کے اندر جو کل ہاتھ پھیرا گیا ہے, یہ ڈالر کی قیمت گرا کے اور پھر اس بہانے فوری طور پہ طارق باجوہ صاحب کو لائے ہیں یہ اسٹیٹ بینک میں, اسحاق ڈار صاحب, اور اسحاق ڈار صاحب کے اور بڑے رول ہیں زندگی کے, ان کے اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن بات یہ ہے کہ تو میاں صاحب جو ہیں وہ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا, اس کے بعد ون آن میٹنگ ان کی ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ. آرمی چیف نے 2 روز پہلے آرمی چیف کا ایک بیان آیا ہے کراچی میں جب گئے تھے, اور وہ بیان ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ عوامی نمائندوں کو بھی احتساب ان کا ہوگا اور ہونا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ وہ کریں گے, ہونا چاہیے. مطلب ملک کسی طرح سے مطلب اس کی کمپلسیو انٹروینشن, احتساب ہوگا تو دہشت گردی ختم ہوگی, پھانسیاں لگیں گی تو ٹارگٹ کلرز ختم ہوں گے. مطلب کوئی تو سسٹم بنے گا نا, پیسہ ملک سے باہر جانا روکے گا تو معیشت ٹھہرے گی کسی, مطلب کوئی تو نظام سسٹم بنے گا تو ریاست چلے گی نا. یہ مقصد تھا ان کا. لیکن اس دوران یہ جو JIT کو گالیاں پڑھوانے کا سلسلہ میاں نواز شریف صاحب نے شروع کروایا تھا, اس کا ایک جسے کہنا چاہیے جھلکی آج ہمارے بھائی نہال ہاشمی کی صورت میں سامنے آ گئی. نہال ہاشمی صاحب کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات قائم کر دی ہے پولیس نے, اور 10 تاریخ تک ان کی ضمانت میں توسیع کر دی ہے. اور ساتھ ہی نہال ہاشمی صاحب نے بہت ہی گڑگڑا کے عدالت سے معافی مانگی ہے کہ مجھے معاف کر دیں گے اسی طرح, کیونکہ دہشت گردی کا دیکھیں, آپ اگر قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں نا, تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں اور یہ کر دیں گے, وہ تو قتل کی دھمکی, زمین تنگ کر دیں گے تمہارے, تو آپ دھمکی. تو اس کے بعد دہشت گردی کے مقدمات پولیس نے اس میں شامل کر کے رپورٹ جمع کروا دی عدالت میں. تو اس کا مطلب ہے جتنے لوگوں نے پچھلے چند روز میں گفتگو فرمائی ہے JIT کے بارے میں, ان کو دھمکیاں دی ہیں, لالچ دیا ہے, دھمکیاں دینے والوں میں ایک طویل فہرست ہے, اس میں تو یہ سارے موجود ہیں. اور جن لوگوں نے پیچھے سے کہا ان کو کہ جا کے دھمکیاں دو, یہ سارے کے سارے انسداد دہشت گردی میں بھی آ جاتے ہیں. اگر نہال ہاشمی آ سکتے ہیں تو باقی لوگ بھی آ سکتے ہیں, ان کو بھی مقدموں کا سامنا وہ دفعات ڈال دی گئی. ایک بات ذرا حکومت اپنے ذہن میں رکھے JIT کے حوالے, JIT تو پرسوں ختم ہو جائے گی, اپنی رپورٹ دے گی اور ختم ہو جائے گی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں سارے کے سارے لوگ, وہ جو میں بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ ذرا فیصلہ پڑھ لیں سپریم کورٹ کا, اس میں JIT میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ادارے ان کے سپورٹ کریں گے. مثال کے طور پہ اگر SCCP کا نمائندہ ہے تو اس کے پیچھے پورے SCCP کو کھڑا ہونا ہے, یعنی وہ جو چاہے اپنے SCCP سے دستاویزات لے سکتا ہے. اگر FBR کا نمائندہ ہے, یہ عدالت کا ہے, FBR کا نمائندہ ہے تو FBR پابند ہے کہ وہ اس کو ہر قسم کا تعاون دے, ایسے ہی ہے نا. اب اگر ISI کا نمائندہ ہے تو ISI پابند ہے عدالتی حکم کے مطابق کہ اس نمائندے کو تمام سہولیات فراہم کرے. ملٹری انٹیلیجنس ہے تو ملٹری انٹیلیجنس کا ادارہ پابند ہے کہ وہ اپنے یعنی ادارے ہیں, اداروں کی نمائندگی ہے وہ وہاں پہ.
اور سب پابند ہیں. جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اب وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ مصدق ملک نے کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ یہ نہیں جاتے، اکانومی کلاس میں سفر نہیں کرتے، وہ بزنس کلاس میں سفر، وہ پورے جہاز منگوا سکتے ہیں بھائی، وہ آپ کا نام اٹھا کے ECL میں ڈال سکتے ہیں. ابھی تک ان کو یہ جو JID کو